سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم حاضر ہیں، جو تیرا جو بھی فیصلہ ہے دل سے قبول ہے۔ اسی کا ایک حصہ تفویض الامر الاللہ، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ بھی ایک ذہنی کیفیت ہے، اندر کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ تفویض الامر الاللہ وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میں کاہے کو چنتا کروں، کاہے کو تشویش میں مبتلا ہو جاؤں، کاہے کو؟ میرا رب جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، میں دعا بھی کیا کروں وہ تو جانتا ہے۔ میں نے باہر آپ کو بتایا ہے، ایک مقام پر آ کر ایمان کے ایک درجے میں دعا ختم ہو جاتی ہے، دعا رہ جاتی ہے صرف اے اللہ ہدایت میں اور اضافہ کر، اے اللہ علم میں اور اضافہ فرما، رب زدنی علما، اے اللہ استقامت عطا فرما، دعا ہی رہ جائے۔ یہ دے دے، اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، پڑھا رہے ہو، تمہیں کیا پتا یہ شے تمہارے حق میں اچھی بھی ہے کہ نہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، تمہیں کیا پتا، اور کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حوالے کرو نا بھائی، اے اللہ جو تیرا فیصلہ۔ یہ بات نہیں ثمرات ہے ایمان کی۔ اسی لیے ایک شعر ہے بہت پیارا، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز خود میرے معاملے کی فکر کر رہا ہے۔ ہم پڑھ چکے پچھلی حدیث میں، جب میرا بندہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہو میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں، پڑھ چکے کہ نہیں؟ آپ اللہ کے کام میں لگ جائیے، اللہ آپ کے کام پورے کرے گا۔ آپ تلبند لگا دیجیے اللہ کے دین کے لیے، He will take care of all your affairs۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ جب میں اپنے معاملات میں خود غور فکر کا نتیجہ نکالتا ہوں تو کوئی الٹا پڑتا، آزار ہو جاتا ہے، میرے لیے باعث سے تکلیف ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ اس کے حوالے کر دوں۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اسی بات کی ثمرات میں سے توکل علی اللہ، کسی ذریعے پر، مادی پر، کسی سبب پر کوئی اعتماد اور توکل نہ رہے سوائے اللہ کی۔ مسبب الاسباب، وہ جو حضور کو بھی کہہ دیا گیا تھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ دیکھیے پھر کبھی نہ کہہ دیجیے گا کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا، الا یشاء اللہ، انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے، اللہ نے چاہا تو میرا ارادہ ہے۔ گاڑی میں نے تیار کر رکھی ہے، اس کی سروس بھی ہو گئی ہے، ٹیوننگ بھی ہو گئی ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھری ہوئی ہے، بس صبح میں اٹھوں گا چل دوں گا۔ بھول گئے وہ کہ تمہارے اس ارادے کے درمیان اور بالفعل کسی کام کے ہونے کے درمیان there is many a slip between the cup and the lip۔ حضور سے یہی ہوا تھا نا کہ یہودیوں کے سکھانے پر 3 سوال کیے مکے والوں نے، ان کا جواب حضور نے فرمایا کل دے دوں گا، روزانہ تو آتے ہیں جبرائیل، پوچھ لوں گا دے دوں گا، وہ نہیں آئے۔ اب تالیاں پٹ رہی ہیں، بس رہ گئے، سارے دعوے ختم ہو گئے، کہاں ہے جواب؟ غالباً 3 دن کے بعد جبرائیل آئے اور جوابات لے کر آئے، لیکن ساتھ یہ آیت بھی آ گئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آئندہ کبھی نہ کہیے گا کسی چیز کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کر دوں گا، الا یشاء اللہ۔ تو اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قوت و صلاحیت و ذہانت و فطانت پر ہو، نہ مادی اسباب و وسائل پر ہو۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مادی وسائل و ذرائع جو استعمال کرو بھرپور طور پر، علاج کراؤ، سنت ہے، لیکن یہ نہ سمجھو اس علاج سے شفا ہوگی، شفا اللہ دے گا۔ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے، اب تو ہمارا حال بدل گیا، بہت کلچر تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو دوائی پلاتی تھیں تو کہتی کیا تھی؟ اللہ شافی، اللہ کافی۔ شافی تو اللہ ہے،
وہ کافی ہے. یہ تو سنت ہے، علاج کرو ٹھیک ہے. اب اس میں اس حد تک ہو جانا، ایسے درپے ہو جانا علاج کے، لاکھوں کا روپے خرچ کر کے انگلستان جا رہے ہیں، لاکھوں کا روپے خرچ کر کے، ان کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے، ان کا دھندا چل رہا. یہ نہیں، اور اس کے لیے اپنا جو ہے سب کچھ بیچ باچ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں، جس حد تک آپ کے پاس مناسب ہے، جو ذرائع ہے، علاج کرائیے. لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ شافی اللہ کافی. اسی میں اب 3 چیزیں اور شامل کر دیجیے. محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ. اور پھر اس میں بریکٹ کیا گیا رسول کو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالکم التی، جو تم نے مال جمع کیے ہیں، اور تمہارے مکانات، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں یا شوہر، وَمَالَكُمُ الَّذِي اقْتَرَفْتُمُوهَا، جنہیں تم نے جمع کیا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کا کہ کساد کا اندیشہ رہتا ہے تمہیں، بندہ نہ ہو جائے، اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے بڑے پسند ہیں تمہیں. اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو انتظار کرو، اللہ اپنا فیصلہ سنا دے گا. تو محبت اللہ کی شدید ترین، اور اس محبت میں پھر اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے لیے جہاد کی محبت. یہ محبت جو ہے وہ صرف حمد کے ترانوں میں اور نعت کے لہک لہک کے پڑھنے میں نہیں ہے. اس محبت کے ساتھ دوسرا پہلو ہوتا ہے حمیت، اللہ کی حمیت، اللہ کا دین اور پامال ہے، اور میں اپنے دھندوں میں لگا ہوا ہوں، اپنا کاروبار، اپنا دھندا، اپنی ملازمت، اپنا پروفیشن، ایکسلنس ہو رہی ہے پروفیشن کے اندر. خدا کے بندے اللہ کے دین کو دیکھ، وہ پامال ہے. حمیت کہاں گئی؟ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے گئی. اسی میں وہ حدیث آتی ہے، اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، اللہ نے وحی سے حکم دیا جبرائیل کو، فلاں اور فلاں بستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت. قال فقال، حضور فرماتے اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اللہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپک نے جتنی دیر بھی تیری معصیت میں بسر نہیں کی. اس کے تقوی اور زہد کا آپ اندازہ کیجیے. گواہی دینے والا جبرائیل ہے، کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے یا کرائے کا گواہ نہیں ہے. کہاں دے رہا گواہی؟ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن فرمایا قال فقال اقلبھا علیہ وعلیہ، الٹ دو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتبع في ساعة قط، اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے بدلا نہیں. میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہی، میرے حدود پامال ہوتے رہے، اور یہ اللہ اللہ اللہ، اپنا مراقبہ، اپنا چلہ، اپنے اذکار انہی میں لگا. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. حمیت اور نصرت. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے مددگار. اللہ ضعیف نہیں ہے، القوی ہے. تمہارا امتحان ہے کہ اس کا دین جو پامال ہے اسے کھڑا کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہو یا نہیں لگاتے. بس کھڑا کر دینا تمہارے بس میں نہیں ہے، اس میں تن من لگا دینا تو تمہارے بس میں ہے نا. بس یہ کامیابی ہے. کتنے نبی چلے گئے، ان کے ہاتھوں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انقلاب نہیں برپا ہوا. محدود چند لوگوں نے مانا، باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا. حضور کے دستے مبارک سے انقلاب آیا، نظام آیا، کھڑا ہو گیا نظام. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یہ تکمیل رسالت کا مظہر ہے سب سے بڑا حضور پر.
تکمیل رسالت.